السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد انور آپ کا ہمارے اسلامک ہیروز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک سن رہے تھے، جس کا پہلا بھاگ ہم نے سنا، اور آج ہم اس کا دوسرا بھاگ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سفر 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری طویل ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں تشریف لائے اور آخری وقت تک وہیں قیام فرمایا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اٹھنا چاہا کہ گش بے ہوشی کی حالت آ گئی۔ ہوش آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا۔ روایت ہے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار غسل فرمایا اور پوچھا کہ کیا نماز ہو چکی؟ تینوں دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حد تک بیماری سے آرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تھام کر پیچھے نہ ہٹنے دیا بلکہ وہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی ضرورت تھی، جو اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو گروہ بندی میں پڑنے سے روکتا، ان میں اتحاد اور قرابت کو قائم رکھتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں میں خلیفہ اور خلافت کے معاملوں پر اختلاف ہو گیا تھا۔ قریش کہتے تھے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے تھے، اس لیے خلافت ہمارا حق ہے اور خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے۔ مدینہ والے انصار چاہتے تھے کہ انصار سے خلیفہ چنا جائے۔ اس طرح مہاجرین اور انصار میں یہ جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے دونوں گروہوں کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی اور انہیں سمجھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو وصیت کی کہ انصار کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا،
یہ بات اس کا ثبوت ہے کہ حکومت و خلافت مہاجرین میں ہی رہے گی۔ اس موقع پر حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ اے انصار، تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اس لیے اہل قریش ہی خلافت کے حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام قریش سے ہوں گے۔ حضرت بشیر کی بات کی دوسرے انصار نے بھی تائید کی۔ پھر سب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ فضیلت و مرتبہ بھی رکھتے تھے اور قبیلہ قریش سے تعلق بھی تھا۔ جنگ حنین میں ایک موقع پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دریافت کرنے پر کہ حضور ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہم ترین شخص کون ہے جسے ہم کسی معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہیں میرے وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے بعد میرے قائم مقام مطلب یہ کہ خلیفہ ہوں گے۔ ان کے بعد میرے دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، جو نہایت درست باتیں کرتے ہیں، اور ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں، جو محشر قیامت کے دن میں میرے ساتھی ہوں گے۔ شواہد نبوت، پیج نمبر 245 245۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور امیر المومنین بنے، اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ پھر دوسرے تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 ہجری سے 22 جمادی الثانی 13 ہجری تک، یعنی 2 سال 3 ماہ 10 دن خلافت کی۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ نے اپنے پہلے خطبہ میں جہاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ خلفائے راشدین، پیج نمبر 25 یعنی 25۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر دور خلافت دراصل اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصولوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا دور ہے۔ نبوت و خلافت کی حدود کو قائم کرنا اور ان کی طرف واضح طور پر رہنمائی کا دور ہے۔ آپ کے دور خلافت میں کئی فتنوں نے سر اٹھایا اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فتنے اور سازش کا صبر و استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ نے جس مہم پر بھی لشکر اسلام کو روانہ فرمایا، آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں ہم آپ کے دور میں ہونے والے فتنوں اور جنگوں کا حال باری باری بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صفر 11 ہجری کو رومی عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بصرہ کی طرف اسلامی لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا، اور اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سبب لشکر کی روانگی نہیں ہو سکی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس لشکر کو ملک شام کی طرف رومی عیسائیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کرنا چاہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
کہ ایسے نازک وقت میں جب کہ ہر طرف شرک اور اضطراد مرتدین کا فتنہ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور فتنہ پرداز مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ اس لشکر کو عرب سے دور غیر ملک میں لڑنے کے لیے نہ بھیجیں۔ یہ لشکر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے یہاں موجود اور تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال قوت ایمانی، ہمت و بہادری اور عزم و استقلال کے پیکر تھے۔ آپ نے فرمایا، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرما دیا تھا، میں اس وقت بھی اسے ہرگز نہیں روکوں گا جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کی روانگی سے مدینہ تباہ ہو جائے گا اور مدینہ کے مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کے چلے جانے کے بعد مدینہ پر مرتدین حملہ کر کے مدینہ اور یہاں کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، تو پھر بھی میں اس لشکر کو جہاد پر جانے سے نہیں روکوں گا جس کی روانگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ گویا آپ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے ہوئے ایک کام کو تکمیل تک پہنچانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا انتہائی لازمی تھا، چاہے لشکر کے جانے سے مدینہ اور اس کے باشندوں کا جتنا زیادہ بھی نقصان ہوتا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔